سن لیجئے، قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں جب یہ حالات آتے ہیں ذلت و رسوائی والے، تو قرآن اس کا بیان یوں کرتا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اب یا ادھر گرے یا ادھر، یا واپسی یا تباہی۔ اور قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ ان دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، یا قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے، یا پھر واپسی ہو جاتی ہے۔ واپسی کیسے ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے، دین قائم ہوتا ہے، نبی آتا ہے تو دین قائم ہوتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب اگر واپسی کا کوئی راستہ ہے تو نبوت تو ختم ہو گئی۔ ختم نبوت کا معنی ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، گنتی ختم ہونا نہیں ہے ختم نبوت کا معنی۔ ختم نبوت کا تعلق صرف گنتی کے ساتھ نہیں ہے، ختم نبوت کا تعلق عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ذمہ لگا کے تشریف لے گئے اس دنیا سے۔ اب یہ کام امتیوں کا ہے۔ امتی کون ہے؟ میں اور آپ۔ اب ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے چلے گئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ غیر موجود لوگوں تک میرا دین پہنچا دے۔ آپ بتائیں اللہ کا دین آپ کی ترجیح ہے، یا میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ اللہ کا دین میری ترجیح ہے؟ اگر اللہ کا دین ترجیح ہے اور ہم دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو پھر مبارک ہو آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی، انشاءاللہ ہماری واپسی کی منزل قریب ہے، پھر ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ ہم سب اپنے اپنے کاروباروں میں الجھے ہوئے ہیں، مجھے میری نوکری عزیز ہے، آپ کو اپنے کاروبار عزیز ہیں، کسی کو اپنی حکومت عزیز ہے، کسی کو کونسلری عزیز ہے، کسی کو کچھ عزیز ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیح ہے، تو پھر یاد رکھو اللہ کی طرف سے یہ مسلط کی گئی ذلت و رسوائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج ابھی یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کیسے نافذ ہوگا؟ آج اور ابھی دین کے نفاذ کا اعلان ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ دین کو پہلی ترجیح بنا لیں۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا، ہمارے ذمے صرف کوشش کرنا رکھا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ دین نافذ ہوگا کہ نہیں یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے۔